مکاتب نے جو کچھ کمایا اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، نہ اس پر نہ اس کے مالک پر۔ جب مالک کو دے دے اور سال گزر جائے، اب یہ شرائط زکوٰۃ مالک پر واجب ہوگی، اور گزشتہ برسوں کی واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے اور بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ تنویر الابصار میں بھی ہے، اور اس کے بعد فتاوی عالمگیری میں اور بہار شریعت میں بھی مسئلہ موجود ہے۔ پورے طور پر اس کا مالک ہو، یعنی اس پر قابض بھی ہو۔ جو مال گم ہو گیا یا دریا میں گر گیا یا کسی نے غصب کر لیا اور اس کے پاس غصب کے گواہ نہ ہوں، یا جنگل میں دفن کر دیا تھا اور یہ یاد نہ رہا کہ کہاں مال دفن کیا گیا تھا، یا انجان کے پاس امانت رکھی تھی اور یہ یاد نہ رہا کہ وہ کون ہے، یا مدیون نے دین سے انکار کر دیا اور اس کے پاس گواہ نہیں، پھر یہ اموال مل گئے، تو جب تک نہ ملے تھے اس زمانہ کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی ہے، اور در مختار کی شرح ہے فتاوی شامی، اس میں بھی موجود ہے، اور بہار شریعت میں بھی باب الزکوٰۃ میں، کتاب الزکوٰۃ میں یہ مسئلہ موجود ہے، حصہ پنجم میں۔ میرے دوستو، اگر دین ایسے پر ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے کہ مگر ادا میں دیر کرتا ہے، یا پھر نادار ہے، یا قاضی کے یہاں اس کے مفلس ہونے کا حکم ہو چکا ہے، یا وہ منکر ہے مگر اس کے پاس گواہ موجود ہیں، تو جب مال ملے گا تو پھر سالہ گزشتہ بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ مسئلہ تنویر الابصار میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ چرائی کا جانور اگر کسی نے غصب کیا، گرچہ وہ اقرار کرتا ہو، تو ملنے کے بعد بھی اس زمانہ کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی خانیہ میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ غصب کی ہوئے کی زکوٰۃ جو ہے غاصب پر واجب نہیں ہے کہ اس کا مال ہی، بلکہ غاصب پر یہ واجب ہے کہ جس کا مال ہے اسے واپس دے، اور اگر غاصب نے اس مال کو اپنے مال میں خلط کر دیا کہ تمیز ناممکن ہو، اور اس کا اپنا مال بقدر نصاب ہے، تو مجبور پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ ایک نے دوسرے کے مثلاً 1000 روپے غصب کر لیے، پھر وہی روپے اس سے کسی اور نے غصب کر کے خرچ کر ڈالے، اور ان دونوں غاصبوں کے پاس 1000 اپنے ملک کے ہیں، تو غاصب جو ہے اول پر زکوٰۃ واجب اور دوسرے پر نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ شے مرہون کی زکوٰۃ نہ مرتہن پر ہے اور نہ رہن پر۔ مرتہن تو مالک ہی نہیں ہے، اور جو ہے رہن کی ملک جو ہے وہ میرے دوستو تام نہیں ہے کہ اس کے قبضہ میں نہیں، اور بعض رہن چھڑانے کے بھی ان پر برسوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی در مختار میں بھی موجود ہے، اور یہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ جو مال تجارت کے لیے خریدا اور سال بھر تک اس پر قبضہ نہ کیا، تو قبضہ سے جو ہے قبل یعنی پہلے مشتری پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور قبضہ کے بعد اس سال کی بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، اس کی شرح ہے فتاوی شامی رد الموتا، اس میں بھی موجود ہے، اور بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ نصاب کا دین سے فارغ ہونا جو ہے، نصاب کا مالک ہے مگر اس پر دین ہے کہ ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ میرے دوستو، خواہ وہ دین بندہ کا ہو، جیسے قرض، زر، ثمن، کسی چیز کا تاوان، یا اللہ عز و جل کا دین ہو، جیسے زکوٰۃ، خراج وغیرہ،
مثلا کوئی شخص صرف ایک نصاب کا مالک ہے اور 2 سال گزر گئے کہ زکوٰۃ نہیں دی، تو صرف پہلے سال کی زکوٰۃ واجب ہے، دوسرے سال کی نہیں ہے، کہ پہلے سال کی زکوٰۃ اس پر دین ہے، اس کے لیے اس کے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتی، لہٰذا اس دوسرے سال کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ یوں ہی اگر 3 سال گزر گئے مگر تیسرے میں 1 دن باقی تھا، 5 درہم ہو اور حاصل ہوئے، جب بھی پہلے ہی جو ہے سال کی زکوٰۃ واجب ہے، کہ دوسرے اور تیسرے سال میں زکوٰۃ نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں۔ ہاں، جس دن کے وہ 5 درہم حاصل ہوئے اس دن سے 1 سال تک اگر نصاب باقی رہ جائے تو اب اس سال کے پورے ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یوں ہی اگر نصاب کا مالک تھا اور سال تمام پر زکوٰۃ نہ دی، پھر سارے مال کو ہلاک کر دیا، پھر اور مال حاصل کیا، یہ بقدر نصاب ہے، مگر سال اول کی زکوٰۃ جو اس کے ذمہ دین ہے اس میں سے نکالیں تو نصاب باقی نہیں رہتی، تو اس لیے سال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر اس پہلے مال کو اس نے قصد ہلاک نہ کیا بلکہ بلا قصد ہلاک ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ جاتی رہی، لہذا اس کی زکوٰۃ دین نہیں، تو اس صورت میں اس لیے سال کی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ مسئلہ میرے دوستو فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ فتاوی شامی میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل میں آئندہ عرض کروں گا زندگی باقی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔